کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہتی ہوں. یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد JUIF کے تعلقات نارمل ہوں گے؟ اسد کیسر صاحب نے آپ سے بات کی آپ کی جماعت سے. کیا آپ لوگ جو حکومت مخالف تحریک ہے اس میں ایک سٹیج پہ آئیں گے ساری جماعتیں ان کے ساتھ مل کے؟ دیکھیے پہلے تو پشین جلسے میں جو ہے وہ ہمارے خلاف نعرے لگوائے گئے یہ 6 جماعتی اتحاد نے جو کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے بھی معذرت کی اور 2 اور دوست تھے. میں اس دن مولانا صاحب کے پاس تھا تو وہ 2 دوست میرا خیال ہے کہ ایک ان کے انفارمیشن سیکرٹری تھے اور ایک اور دوست تھے، کوئی دونوں عہدیدار تھے، وہ بھی معذرت کے لیے آئے تھے. تو وہ معذرت پھر مولانا صاحب نے اس دن خوش دلی سے قبول بھی کر لی تھی، اور آج پھر علی امین نے جو ہے نا جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. اور کشمیر کمیٹی ویسے بائی دی وے جس دن سے مولانا نہیں ہے اس دن کشمیر کمیٹی کا وجود بھی نہیں رہا. تو اس کے بعد باقی اور جو ہے نا 1.5 درجن کمیٹیاں جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کی ہیں اور 2 درجن سینٹ کی ہیں، مگر ان کسی کمیٹی کو کسی کو بھی جو ہے نا کبھی کسی نے کسی کا ذکر بھی نہیں کیا. تو بہرحال علی امین صاحب نے جو ہے نا بہت ساری باتیں کر دی. تو میرا خیال ہے کہ یہ دوست اپنے طور پہ کریں، گو کہ مقصد ایک ہے، دھاندلی ہے. جو کچھ ہوا جو کچھ الیکشن کے ساتھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں 75-76 سالوں سے، ہماری جدوجہد اس کے خلاف ہے. ہم نے اسی کو عوامی اسمبلی کا نام دیا ہے، اور عوامی اسمبلی یعنی یہ اسمبلی تو ناکام ہو گئی. پاکستان میں جمہوریت آلموسٹ جو ہے نا دستوری جمہوریت جو ہے وہ ناکام ہے. اور تو پھر سینٹر صاحب اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے نا، مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تحریک انصاف بھی وہی بات کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف میں آپ کی مخالفت بہت زیادہ ہے، ان کے ووٹر میں بھی بہت زیادہ مخالفت ہے. ہم ان کی فائرنگ کی زد میں آ جاتے ہیں، اکثر ہم ان کی فائرنگ میں زد میں آ جاتے ہیں. گو کہ ہم نے ان پہ کوئی بات کرنی چھوڑ دی ہوئی ہے، ہم نے ان کی کیسز کے حوالے سے بات کرنی چھوڑ دی ہے، ہم نے ان کے حوالے سے باقی باتیں چھوڑ دی ہیں. ہم نے بالکل جو ہے نا ان کو کہیں پہ جو ہے نا ہم ان کو نقصان یا کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا پتہ نہیں کیوں یا تو وہ شاید اس مقصد میں جو ایک جمہوری مقصد ہے اس میں سیریس سنجیدہ نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا راستے جدا ہو جائیں. مگر بہرحال یہ ہماری منزل ہے. کوئی دوست اگر اس میں چلنا چاہے گا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں چلنا چاہے گا تو بھی ٹھیک ہے. سینٹر صاحب مجھے اندازہ اس بات کا ضرور ہے کہ مولانا کے ظاہر ہے آپ بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں، تو مولانا کیا سوچتے ہیں اس پہ میں آتی ہوں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ اب بھی کیا تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہمایوں صاحب بہت زیادہ آپ کی جماعت کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ مقصد بے شک وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کبھی کوئی اب بات نہیں کرتے، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کیوں اتنی آوازیں ہیں کہ آپ اپنے ہی دشمن جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو پولیٹیکل جو مائنڈ سیٹ ہے ہم ان سے بہت دور ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس سب دوری کے باوجود اور ان سب تلخیوں کے باوجود JUI ان جماعتوں میں ان کا شامل یا ان کا وہ شمولیت نہیں ہے کہ جن کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ان سے بالکل ہی بات نہیں کریں گے. مطلب انہوں نے 3 پولیٹیکل پارٹیز کے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کسی لحاظ سے نہیں چلنا، ٹھیک ہے. اس میں PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور MQM ہے ان کا. اس کی وجہ کہ یہ تینوں جماعتیں وہ ہیں جو کوئی نہ کوئی، ہم سب کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جماعت بینیفیشری آف الیکشن کی، لیکن یہ وہ تینوں جماعتیں وہ ہیں جو اس بینیفیشری کے بعد دے آر ہیپی ود the سسٹم کہ جس طریقے کی دھاندلی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، خوش ہیں. اب باقی جو ساری جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار دھاندلی ہوتی ہے. اب اکا دکا دھاندلی میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ایک حلقے میں ہو سکتی ہے، 2 حلقوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن جو آرگنائز دھاندلی ہے، جو فارم 45 کے بعد فارم 47، دیٹ مینز کہ یہ اب ووٹنگ سے آگے جا چکی ہے، یہ اداروں کے حد کے اندر دھاندلی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. میں جا کے ٹھپے لگاؤں، میرے بندے 2 ووٹ ڈالے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب ادارہ دھاندلی میں آ جائے نا یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہے. اب اس چیز کو جو ان ایکسیپٹیبل جو پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ JUI اور PTI یہ 2 کسی حد تک ایک دوسرے سے نالا لوگ ہیں،
لیکن ان کی منزل ایک ہے. ایک میرج آف کنوینئنس نہیں, میرج آف کنوینئنس نہیں ہے, اٹس ناٹ میرج آف کنوینئنس. ان کی منزل لے کے جہاں انہوں نے جانا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے رستہ ایک ہوگا. ہاں, رستہ بھی ایک ہے, رستہ بھی ایک ہے, منزل بھی ایک ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم ایک گاڑی میں بیٹھ کے جائیں یا ہم الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھ کر جائیں. ابھی تک تو آپ الگ الگ گاڑیوں پہ, ابھی تک ہم الگ الگ گاڑیوں میں ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں لیکن یہ گاڑیاں کہیں ایک جگہ پہ آ کے مل سکتی ہیں. نہیں, یہ گاڑیاں ایک ساتھ ہی جا رہی ہیں, جہاں بعض جگہوں پہ آگے پیچھے پہنچ رہی ہے, لیکن جا ایک ہی منزل ایک ہی ہے. اچھا, اب اس میں یہ بات ہے کہ جو آپ نے علی امین گنڈپور صاحب کی بات کی ہے, میں ان کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ عنقریب الیکشنز ہونے والے ہیں, اور ان میں ان کے حلقے میں بھی یہ ہو رہا ہے, اور ان کے حلقے میں ان کی فیملی کا ڈائریکٹ, مولانا صاحب کی فیملی کے درمیان میں ڈائریکٹ کانٹیسٹ ہوتا ہے نارملی, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں کیا گیا ہے, تو پھر وہاں پہ آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں. یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے آپس میں الیکشن کے درمیان میں